ہسٹری میڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ایک زمانہ تھا جب قیامت، دنیا کے خاتمے اور سب کچھ فنا ہو جانے کی باتیں صرف مذہبی رہنما ہی کیا کرتے تھے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس کائنات کو فانی نہیں کہتا۔ کوئی اس کے خاتمے کے بعد ایک یوم حساب، دوزخ و جنت پر ایمان رکھتا ہے، اور کوئی اس بات کا دعوے دار ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے نیک یا بد اعمال کا صلہ اسی زندگی میں مل جائے گا، یا پھر کئی ایک جنم ہوں گے جن میں وہ ایک جنم کی جزا و سزا اگلے جنم میں پائے گا۔ ایک سائنسی ذہن رکھنے والے کے نزدیک یہ باتیں تصوراتی، خیالی اور حقیقت کی دنیا سے کوسوں دور تھیں۔ زمانہ بدلا، انسان نے ترقی کی، سائنس نے اس کائنات کی وسعتوں میں حقیقتوں کی تلاش کا سفر کیا، لیکن آج جب یہ انسان اس کائنات کی پناہیوں کا تھوڑا سا اندازہ کر چکا ہے تو دن بدن اس کی بے بسی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے بے بسی تو یہ ہے کہ یہ کائنات اس قدر وسیع و عریض ہے کہ اسے صرف جاننے کے لیے ہی لاکھوں سال درکار ہوں گے، جبکہ کائنات کی وسعتوں تک مکمل رسائی تو آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی دیوانے کا خواب لگتا ہے۔ لیکن دوسری بے بسی پہلی سے زیادہ خوفناک ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا جس پر انسان آباد ہے، اس کی اور حضرت انسان کی مہلت اب ختم ہونے والی ہے، اور یہ کرۂ ارض اپنی طبعی مدت پوری کرنے کے بعد جلد تباہ و برباد ہونے والا ہے، اور وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اسرائیلی ماہر طبیعیات ابراہم ایویلوب، جو اس وقت نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں فزکس، فلکیاتی فزکس اور فلسفہ انتظام فلکیات کا ماہر پروفیسر ہے اور ان معاملات میں ایک اتھارٹی کا درجہ رکھتا ہے، اس سے گزشتہ دنوں ہارورڈ الومنی کے ایک لیکچر میں سوال کیا گیا کہ ہمارے پاس کس قدر مہلت باقی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کے دور کے بڑھاپے تک آ پہنچے ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ ہم مزید ایک صدی زندہ رہ سکیں گے۔ جبکہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونا چاہتے ہیں تو اس مشہور صحافی رچرڈ گورٹ کی اس پیشن گوئی پر یقین کر لیں جس کے مطابق ہم چند صدیاں اور زندگی گزار سکیں گے۔ یہ ہے جدید فزکس کا سب سے بڑا سوال۔ سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اللہ نے انسان، جانور، درخت، پتھر، غرض جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، ان سب کے خلیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک طبعی عمر ہے جس کے بعد وہ بھی فنا ہو جائے گی۔ مثلا انسان اوسطاً 100 سال تک زندہ رہتا ہے تو بلیاں 20 سے 25 سال تک۔ اسی طرح کچھ پتھر چند صدیوں بعد ریت ہو جاتے ہیں، اور کچھ درخت زمین کا رزق بن کر کھاد کی صورت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کسی کی عمر فزیکل قوانین کے مطابق صرف 20 سال ہے تو کسی کی عمر کئی کروڑ سال پر محیط ہے۔ فکر کی بات یہ ہے کہ کئی کروڑ سال عمر والی اشیاء کا بھی اب اختتام آن پہنچا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے سب کچھ جلدی ہی فنا ہونے والا ہے۔ ایک عرصہ ہوا تینوں ابراہیمی مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے ماننے والے اینڈ ٹائمز کے بارے میں مضامین لکھتے اور کانفرنسوں میں تقریریں کیا کرتے تھے، لیکن اب دنیا بھر کے ممالک میں سائنسدان، خصوصاً ماہرین طبیعیات، اس موضوع پر لکھ رہے ہیں اور کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں۔ جدید سائنسی دنیا کے ماہرین گزشتہ 2 سالوں سے دنیا میں حیران کن تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، ایسی تبدیلیاں جن کی وجہ سے اس کرۂ ارض پر بہت جلد حیات کا خاتمہ ہو جائے۔ ابراہم ایویلوب کا کہنا ہے کہ شاید ہم اس صورت میں بچ جائیں اگر اس زمین پر بسنے والے انسانوں سے کافی تعداد کسی اور سیارے مثلاً مریخ پر منتقل ہو جائے۔ ہم نے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ یہ ٹوکری کسی سیارے کی ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جائے۔ ہماری انسانی تہذیب و تمدن کی تباہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی عالمی جنگ سے منسلک فرمایا تھا جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ عیسائی اور یہودی اسے آرمیگڈون کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق اس جنگ کا آغاز شام اور عراق کے دریائے فرات سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکل آئے جس پر لوگوں کا قتل و قتال ہوگا، اور ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے، اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا شاید میں ہی وہ ہوں جسے نجات حاصل ہوگی، اور یہ خزانہ میرے قبضہ میں رہ جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، بس جو اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کی گردنیں دنیا کے طلب کرنے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی رہیں گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کا ایک پہاڑ برآمد ہوگا
جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے تو اس کی طرف روانہ ہوں گے۔ بس جو لوگ اس کے پاس ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا تو وہ اسے سارے کا سارا لے جائیں گے، پھر وہ اس پر قتل و قتال کریں گے، بس ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل کیے جائیں گے۔ آج سے پہلے ہم اس حدیث کی تعبیر یہ کیا کرتے تھے کہ چونکہ عراق میں تیل ہے اور تیل ان دنوں کرنسی کے گولڈ سٹینڈرڈز یعنی سونے کا نعم البدل ہے، اس لیے یہی دراصل سونے کا پہاڑ ہے جس پر آخری بڑی لڑائی ہوگی۔ عراق کی 2 جنگوں نے بھی اس سمت اشارے دیے تھے، لیکن یوں لگتا ہے اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہونے والی ہے۔ دریائے فرات جو کہ ترکی سے شام اور پھر عراق سے گزرتا ہے وہ اب تقریباً خشک ہو چکا ہے اور اس کے ارد گرد کی آبادیاں ہجرت کر رہی ہیں، جبکہ ترکی کے علاقے سے فرات کے خشک ہونے کے بعد وہاں ایک سونے کا پہاڑ نکلا ہے جو 99 ٹن سونے پر مشتمل ہے، جس کی مالیت 16 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک چھوٹے سے حصے سے نکلنے والا سونے کا پہاڑ ہے۔ دجلہ اور فرات کے دونوں دریا ترکی سے شام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر عراق کو سیراب کرتے ہوئے خلیج فارس میں ڈوب جاتے ہیں۔ دجلہ ہزار جھیل سے نکلتا ہے جس کے نیچے 4000 سال پرانا شہر بھی دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ کون سی بستی تھی جو دور دراز پہاڑ کے دامن میں آباد تھی اور پھر کیوں غرق ہو گئی۔ فرات کا دریا کوہ ارارات سے نکلتا ہے جس کے دامن میں واقع جھیل وان اس کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ وہی کوہ ارارات ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ طوفان نوح کے ختم ہونے پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کر رکی تھی۔ یہ دونوں دریا جو اب خشک ہو رہے ہیں انسانی تاریخ کے بے شمار واقعات کے گواہ ہیں۔ نمرود کی داستانیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام حق، حمورابی کے قوانین، ہوا میں متعلق باغات اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت گاہ کربلا اسی دجلہ و فرات کے سرسبز میدانوں کی تاریخ ہے۔ عباسیوں کے علمی مرکز اور اسلامی تہذیب کی علامت، بغداد کی رونقیں، مسلمانوں کا عروج اور پھر ہلاکو کا قتل عام، خلافت عثمانیہ کے عظیم جرنیل پاشا کی برطانوی افواج سے مڈبھیڑ، صدام حسین کا عراق، امریکیوں کا عراق میں 14 لاکھ مسلمانوں کا قتل اور صدام حسین کا قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر جھولنا، یہ سارا منظرنامہ بھی اسی سرزمین نے اپنی چشمان حیرت زدہ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ فرات کا یہ دریا جو ترکی کے عرفہ شہر کے قریب سے شام میں داخل ہوتا ہے اور پھر فوراً بعد عماق اور دابق کے ان وسیع میدانوں سے گزرتا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق آخری بڑے معرکے نے برپا ہونا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی عماق یا دابق میں آئیں گے اور پھر ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر مدینہ سے روانہ ہوگا۔ اسی حدیث کے آخر میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ اس لڑائی کے بعد مسلمان پھر سے استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، یعنی یہ شہر جو اب ترکی کا حصہ ہے اس وقت تک دوبارہ اہل مغرب کے قبضے میں جا چکا ہوگا۔ اسی فرات کے دونوں جانب دیر الزور کا میدان ہے جو تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ اس تیل کے ذخیرے پر ابھی چند سال پہلے ہی امریکہ اور روس کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور امریکہ نے روس کی یونٹ کو سیٹلائٹ کی مدد سے ڈرون حملوں سے تباہ کر کے اس کی ویڈیو بھی جاری کر دی تھی۔ یہ تیل کا ذخیرہ شام کا ہے جبکہ عراق کے تیل پر جنگ عظیم اول سے لڑائی جاری ہے۔ یہ عظیم دریائے فرات اب خشک ہو رہا ہے جو کہ ترکی، شام اور عراق کی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن ترکی جہاں سے اس دریا نے خشک ہونا شروع کیا ہے وہاں پر کسی قسم کا کوئی ہیجان اور اضطراب نہیں پایا جاتا۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی ایناڈولو نے کچھ عرصہ پہلے یہ خبر دی تھی کہ فرات دریا کے ہارمارا علاقے میں کام کرنے والی ایک فرٹیلائزر کمپنی یوبریٹس کے چیئرمین فیرٹین پوئرس کو اپنے علاقے میں 39 لاکھ اون سونا ملا ہے، اور جب اس کمپنی نے اپنا سروے مکمل کیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ سونے کے ذخائر دنیا کے 5 بڑے ذخائر میں سے ایک ہیں۔ اس ذخیرے میں موجود سونے کی مقدار تقریباً 99 ٹن کے برابر ہے۔ دنیا بھر میں اس دریافت کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ صرف اس علاقے کے سونے کے ذخائر کی مالیت کئی ممالک کی GDP سے بھی زیادہ ہے، جیسے مالدیپ 4.87 ارب ڈالر،
लाइब्रिया 3.29 अरब डॉलर, ब्रोंडी 3.17 अरब डॉलर की जीडीपी रखने वाले ममालिक इस सोने के जखीरे से आधी कौमी पैदावार रखते हैं। 2 माह कबल तुर्की के वजीर तवानाई फातेह डोरमेज ने कहा था कि तुर्की ने इस साल 38 टन सोने की पैदावार से गुज़िश्ता रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अगले 5 सालों में हम 100 टन सालाना सोना निकालेंगे। यह सिर्फ फरात का एक कोना है जहां से यह सोना बरामद हुआ है, जबकि दरियाए फरात की लंबाई 2800 किलोमीटर है और कौन जानता है कि शाम और इराक के इलाकों में किस कदर सोना है जो इसकी तहों में छुपा हुआ है। तारीख इस बात पर शाहिद है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोने के ज़खायर बरआज़म अफ्रीका में पाए जाते हैं और आलमी ताकतों ने इन तमाम ममालिक का ऐसा हशर किया है कि आज वो खित्ता दुनिया का सबसे पसमानदा इलाका है और जहाँ कत्लो गारत और कहत आम है। फरात के इन सोने के ज़खायर के सामने आने के बाद इस खित्ते में एक ऐसी ही जंग छिड़ सकती है और इसकी खबर तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दी थी। इस जंग का तज़किरा यहूदियों और ईसाइयों दोनों की मुकद्दस किताबों में भी मिलता है, लेकिन अब तो ये सब कुछ एक साइंसी ज़हन रखने वाले आला तालीम याफ्ता तबके के ज़हन में भी खटकने लगा है। इन हवाओं को ना चलने का हुक्म किसने दिया है और बारिशों को पहाड़ों से नीचे बरसने का अज़न किसकी तरफ से जारी हुआ? यकीनन आपका और मेरा अल्लाह है, मगर साइंसदान तो इसे मौसमियाती तब्दीली के ज़ुमरे में डालते हैं। लेकिन वो जो साहिब ईमान है वो जानते हैं कि हर वो जंग जो वसाइल पर काबू पाने के लिए लड़ी जाती रही है और जिसका सिलसिला जो अज़ल से जारी है, इसमें किसी मुल्क को धकेलने वाले असबाब होते हैं, यानी वहाँ खुश्क साली और कहत आ जाए, और दूसरा सबब ये होता है दीगर इलाकों में वसाइल बेपनाह होते हैं। यूँ लगता है कि एक दफ़ा फिर यूरोप की अक़वाम का मशरिक के वसाइल पर हमले का आगाज़ होने वाला है और इसका आगाज़ फरात के सोने के पहाड़ से होगा। अहादीस के मुताबिक ये ममालिक अलहदा अलहदा नहीं बल्कि अब ये इकट्ठा होकर हमला आवर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 80 झंडों तले अहले रोम हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 अफराद होंगे, यानी 9,60,000 सिपाही। बैक वक्त इतने ज्यादा सिपाही आज तक किसी बड़ी आलमी जंग में भी इकट्ठे नहीं हुए। क्या मार्का है जो बर्पा होने जा रहा है, कैसा मार्का है और कब बर्पा होगा? कराइन बताते हैं कि वक्त बहुत करीब है। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आज की वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।